جو روافظ اور متکلمین ہیں ان کا طریقہ بالکل بھی اہل سنہ سے سلف صالحین سے میچ نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں بنیاد، جیسے محترم ہمارے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کی ہے کہ اہل سنہ اور سلف صالحین نے بنیاد رکھی ہے قرآن و سنت پر، وحی پر، جبکہ متکلمین اپنی پہلی بنیاد عقل پہ رکھتے ہیں، اور وہ شریعت کو عقل کے تابع لا کر، اور عقل بھی وہ نہیں جو عقل سلیم ہو، جیسے شیخ نے کہا نا، عقل سلیم تو تاروں سے نہیں نا ہوتا، عقل بھی وہ جو اپنی گڑی ہوئی عقل ہے، یعنی عقل سلیم نہیں کہ ہاں جی، جو فلسفے کے بوجھ تلے دبی ہوئی اور اپنی سوچ کو جو ہے نا وہ خود ہی عقل کا نام دے دینا، حالانکہ وہ عقل بھی صحیح نہیں ہوتی نا، اس کو عقل کا نام بھی نہیں دیا جا سکتا۔ تو اصل میں وہ اس کو اپنا ایک مفروضہ قائم کرتے ہیں اور فلسفے تلے دبے ہوتے ہیں، پھر منطقی بحثوں میں خود چلے جاتے ہیں، جو ایک طرف سے پکڑتے ہیں دوسری طرف سے پکڑی نہیں جاتی، یہ حیثیت ان کی ہوتی ہے۔ تو جب ایک بندہ وحی کو چھوڑ کر اپنی اس طرح فلسفیانہ چیزوں کو اور عقل کو بنیاد بنائے گا تو وہ پھر ایسے اختلاف کا شکار ہوگا، کبھی کچھ، وہ خود اس کا فیصلہ نہیں کر پائے گا۔ تو اس لیے ان لوگوں کے اندر بہت زیادہ تضادات بھی پائے جاتے ہیں۔ تو اصل بنیاد اہل سنہ میں یہ تضادات نہیں ہیں، جنہوں نے سلف صالحین نے قرآن و سنت کو پکڑا ہے وہ الحمدللہ بالکل سیدھی راہ پہ اب جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے اس پر قائم دائم ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب قرآن مجید کا منہج دیکھتے ہیں نا، تو قرآن مجید میں ایک منہج یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ صفات کے متعلقہ، اس کے اندر اس بات میں تفاصیل ہیں اور تنزیہ میں اجمال ہے، جبکہ متکلمین کا اور جو ہے نا رافضیوں کا طریقہ کار اس سے بالکل الٹ ہے۔ وہ نفی میں جو ہے نا وہ تفاصیل لے آتے ہیں اور جو اس بات ہے اس میں اجمال لا کر بہت ساری صفات کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ اہل سنہ سے بالکل اور سلف صالحین سے کا طریقہ بالکل میچ نہیں کرتا استدلال میں ہی۔ جب استدلال میں ہی میچ نہیں کر رہا تو پھر باقی چیزوں میں اختلافات تو بہت زیادہ ہوں گے۔ اور اس میں پھر باقی اس میں ایک بات میں اور بات کہوں، خصوصاً روافظ کے حوالے سے، جب ہم ان کی کتب کو پڑھتے ہیں نا تو اختلافات بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، ہاں جی، لیکن اپنے ائمہ کی طرف منسوب باتیں ہمیں اپنے حق میں ایسی مل جاتی ہیں کہ جو اہل سنہ کا مذہب ہے ان کی کتب بھی ہماری بعض اقوال ان کے تائید کرتے ہیں ہماری۔ تو اس لحاظ سے ہمارا جو ہے نا وہ منہج، ہمارا مسلک اور ہمارا طریقہ کار، کتاب و سنت کی بات ان کے ائمہ سے بھی تائید میں آ جاتا ہے، لیکن خود انہوں نے اپنے ائمہ کی طرف ایسی غلط باتیں منسوب کر لیں جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ اختلافات ہوا۔ ایک آخری بات اس حوالے سے عرض کروں کہ جب بنیاد صحیح بات پر ہوتی ہے نا تو پھر چیز صحیح رہتی ہے۔ ان لوگوں نے اپنی بنیاد صحیح بات پر نہیں رکھی۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ان کے ماخذ میں جیسے بنیادی، میں نے کہا عقل کو جو ہے نا بنیادی ماخذ بنا لیا، پھر اپنے ائمہ کی طرف غلط منسوب مکذوبہ من گھڑت روایات کو بنا لیا جس کی جو ہے نا وہ اصل ثابت ہی نہیں ہوتی۔ جب موضوع من گھڑت چیزوں پر بنیاد رکھی جائے گی تو پھر لازمی بات ہے کہ اختلاف ہوگا، اور اہل سنہ کا یہ اور سلف صالحین کا بالکل یہ مذہب نہیں ہے، نہ مسلک ہے کہ وہ غلط اور غیر جو ہے نا وہ پختہ بات پر وہ اپنی کوئی بنیاد رکھیں۔ اس لیے اہل سنہ کا مذہب بہت زیادہ اچھا ہے، جبکہ روافظ کا صفات کے بارے میں بہت ہی کہہ لے کہ گھٹیا قسم کی بات ہے۔ اس کی وجہ کہ آپ اہل سنہ کے منہج پہ غور کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ کی شان بہت کمال جو ہے نا وہ ثابت ہوتی ہے، اور اگر ان لوگوں کا صفات کے مسئلے میں آپ عقیدے پہ ابھی جیسے ہم بات چیت کریں گے تو غور کریں گے نا تو یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل ایسے جو ہے نا وہ ایسی چیز ثابت کرتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو ایک بالکل جو ہے نا وہ غیر مناسب چیز ثابت کر دیتے ہیں، اللہ کے لائق ہی نہیں۔ مثال کے طور پر آپ کہیں گے جی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس کی صفت علم نہیں، عالم ہے۔ اب دیکھیں کہ روزے دار نہیں ہے، روزہ نہیں رکھا، روزے دار ہے، ہاں اب عالم بلا علم ہے۔ تو اس طرح کی بات سے کیا نکالیں گے؟ اللہ کی شان میں اضافہ ہے یا اللہ کا نقص ہے؟ تو یہ لوگ اپنی طرف سے سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اللہ تعالیٰ کی صفات صحیح بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کی توہین ہو رہی ہوتی ہے۔